السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ زمر۔ اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے۔ تم اللہ کی بندگی کرو اور خالص اسی کے اطاعت کرو۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کے اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی مقصد سے کسی دوسرے کو کارساز نہ بناؤ۔ کسی دوسرے کی بندگی تمہیں اللہ سے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ البتہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر تم شکر گزار بنتے ہو تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ کو تمہاری شکر گزاری پسند ہے۔ اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو اس کے اطاعت کے جذبے سے سرشار رہتا ہے، اس کے حضور راتوں میں عبادت میں کھڑا رہتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے علم و بصیرت حاصل کرو۔ سوچو، کیا علم سے بے بہرا لوگ علم رکھنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی عقل والے ہیں۔ اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، نیکی کرو، نیکی کا صلہ اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا۔ دین کے راستے میں صبر کرو، اللہ کے زمین کشادہ ہے اور اللہ کے یہاں صبر کرنے والوں کے لیے بڑا انعام ہے۔ اللہ کی بندگی کرو اور خالص اسی کے اطاعت کرو، اس کی فرما برداری میں پیش پیش رہو۔ آنے والا دن بہت ہولناک ہوگا، اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ اس عذاب کا خوف تمہیں رب کی نافرمانی سے بہت دور رکھے۔ کوئی کسی کی بھی بندگی کرے مگر تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور خالص اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے پوری زندگی گزارو۔ طاغوت کی بندگی کو اپنے لیے بربادی سمجھو اور بس اللہ سے لو لگاؤ۔ بات توجہ سے سنو اور اچھی بات کی پیروی کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم صحیح راستے پر ہو اور تم ہی عقل والے ہو۔ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اسے اپنے رب کی روشنی حاصل ہوگی۔ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور رکھو۔ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے تاکہ اسے بار بار پڑھو۔ یہ اللہ کی آواز ہے، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ظلم سے توبہ کرو، اسی زندگی میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو، ورنہ قیامت کے دن ایک برے عذاب کا سامنا ہوگا جس سے تمہارا چہرہ جھلس کر رہ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے تم اپنے اندر کی کجی دور کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم زندگی بھر گناہ کرتے رہے اور اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہے تب بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سے اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی فرما بردار بن جاؤ۔ تمہارے رب نے تمہارے پاس بہترین کتاب بھیجی ہے، اسے اپنا لو۔ اب دیر نہ کرو ورنہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تمہارا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ تم اللہ کی شان میں بڑی کوتاہیاں کر چکے، اس کی آیتوں کا بہت مذاق اڑا چکے، اس کے باوجود توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ گھمنڈ اور انکار کا راستہ چھوڑ دو، صحیح راستہ اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کے دشمن تمہیں بہت اکسائیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرو۔ تم ان کے چکر میں نہ آؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ شرک کرو گے تو تمہارے سارے کام اکارت ہو جائیں گے اور تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ اس دن سے ڈرو جب گھمنڈ کرنے والے اور انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف ہانکا دیا جائے گا، اور جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔